عثمان والے ویکھیا عرض کردی ہے ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے تیاں دے سنوں دے چادرہ دینیاں نے انہیں تیاں دیاں لاجاں رکھ دیاں نے بچی رو کے کہنے لگی میں آنے والیا کہ ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں نے میرے نبی دیاں یکا جے چھم چھم اتروں نے صحابہ دیاں چیخیاں نکل گئیاں مسجد نبی دیاں دیوارہ چو پانی نکل آیا صحابہ فرمایا دائیا چھپ کر جا کیوں بیاں نبی نو روانہ ہے میرے نبی نے رو کے فرمایا دائیا ایک مری فیر اس بیٹی دی گل سنا جیڑی محمدیہ اڑی کا کرنی ٹر گئی اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند وانا سب پڑھئے صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مجھے خطا انسان مدینے میں رہے مجھے خطا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میرے
انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدحہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آدبا صدر محفل و جان محفل خون رسول نسل رسول علیہ بطول صاحب زادہ والے شاہ پروردہ غوش ولایت پیر طریق و تراہبر شریعت مخدوم اہل سنت پیر سید محسن علی شاہ قادری دامت برکاتم القدسیہ چند جی سرکار آپ دی اس علاقہ دے زیب و زینت نے اور زیب و زینت آستانہ لیا گلشن قمر بنی ہاشم ترونجہ جیم بے صدوہ شریف آپ تو بعد انتہائی واجب القدر و حاضرینوں سامن اکرام اجدہ اے پاکیزہ پروگرام پنجویں سالانہ محفل عظمت والدین آپ نے اس جامع مسجد فریدیہ چک نمبر 49 جیم بے 62 دے اندر نکات پذیر ہے جہاں اہتمام معزز و محترم جناب محمد مقبول مغل صاحب عبدالحمید مغل صاحب حنیف مغل صاحب لطیف مغل صاحب شریف مغل صاحب اور دیگر انتظامیہ نے محفل جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے تعاون پیش کیتا اور کافی سارے نام تحریر نے اور بھائی محمد شبیر مغل صاحب سبحان مغل آنیال مغل صاحب جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کر منو اور آپ احبارنو اللہ رضی محبوب ذکر دا موقع میسر فرمایا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا کہ اللہ رب العزت ساڈا اس محفل مبارکہ دے اندر مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العزت جن مرحوم و مغفور دے اصال ثواب واسطے اس محفل مبارکہ دے اہتمام کیتا گیا اللہ رب العزت انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں برکتاں دا نزول عطا فرمائے اللہ رب العزت انہاں دی قبر نو تا حد نگاہ وسی عریض فرمائے نبی کریم علیہ السلام دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے نذیر احمد مغل مرحوم انہاں دی قبر تے اللہ رب العزت اپنی رحمتاں دا نزول عطا فرمائے حاضرین محتشم میں پہلی مرتبہ آپ احباب دے اس علاقے اور مسجد اندر حاضر نہیں ہو رہا آپ احباب میرے مزاج تو واقف ہو نہ میں چپ کر کے بیٹھنا ہے نہ میں بیٹھن دینا ہے اینڈی جی سبحان اللہ بولو کہ میں پتہ لگے کہ محفل ہون شروع ہوئی ہے بلواؤں دی میں نو جاچے لیکن میں چاہنا کہ تسی آپ ہی بولی جاؤ کیونکہ لنگر شریف محفل تے انشاءاللہ لازمی ہوئے گا نہ بھی ہوئے گا ویسے بھی جڑی ہے جی ماشاءاللہ وسیع انتظام ہے ہن لنگر دے ناتے سبحان اللہ باندھی ہے کہ بولو سبحان اللہ یہ لنگر شریف والی عید بھی ماشاءاللہ تازی ننگ کے گئی ہے یہ وڈی عید دین بھی رب نے بڑے رولے والے رکھے نے چاندی 10ویں 11ویں تے 12ویں جے کوئی بیلی آکھے کہ میں حسین دی 10ویں نہیں کھاندا کوئی آکھے میں غوث دی 11ویں نہیں کھاندا میں نبی دی 12ویں نہیں کھاندا رب فرماندا ہے کہ تو نہ کھا جدوں ہوندی ہے نا وڈی عید رب فرماندا ہے کہ میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا غوث دی 11ویں بھی تے نبی دی 12ویں بھی کھواواں گا آ لین دے وڈی عید دیاڑے تے اے تازہ تسی ماشاءاللہ لنگر کھا کے کر رہے ہیں میں جلدی آپ احباب نو در رسول تک لے کے جانا ہے مینوں کیا گیا کہ سانو ہجر دا تسی بیان سنانا ہے تو میں انشاءاللہ العزیز کوشش کرنی ہے آپ احباب دے ذوق دی گفتگو ہو جائے قرآن مجید دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تے جڑے ویلے آیت مبارکہ نازل ہوئی نبی کریم علیہ السلام خطبہ حجت الوداع تے حضور تے آیت مبارکہ نازل ہوئی تے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو اکٹھا فرمایا ہے حضور نے نوجوانوں صحابہ کی بار نو اکٹھا کیتا تے نبی کریم تقریر فرما رہے حضور نے فرمایا کہ صحابہ میرے باج عورتاں دا تے بچیاں دا تے غلاماں دا خیال رکھیا جائے
فرمایا کہ اللہ نے میرے تے آیت مبارکہ نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ نے اج تہاڈے واسطے تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے اور جڑیاں نعمتاں سن وہ تمام ہو گئی ہیں۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے تہاڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرما لے، لہذا اج دین مکمل ہو گیا۔ ایک آیت مبارکہ جدو نبی کریم نے صحابہ دے سامنے تلاوت فرمائی تو صحابہ خوشی منا رہے کہ دین مکمل ہو گیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کی تار رو رہے۔ نوجوانوں صحابہ نے عرض کی صدیق اکبر سارے صحابہ خوشی منا رہے دین مکمل ہو گیا، تسی کیوں پہ روندے ہو؟ گرامی قدر حضرات صدیق اکبر نے آپ نے فرمایا کہ صحابہ تسی بات دا ایک پہلو ویکھ رہے ہو، میں دوسرا پہلو پہ ویکھنا کہ اللہ قرآن جو فرماندہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، رب قرآن جو فرماندہ ہے کہ اسی نبی نو اپنا داعی بنا کے بھیجیا، اپنا پیغام دین والا بنا کے بھیجیا، تے کون ہے دے والی اللہ دا پیغام لے کے آئے سن، تے ہون او پیغام مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، تے ہون نبی دے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا۔ میں اس وجہ تو پیار ہونا ہوا گرامی قدر حضرات جڑے ویلے صحابہ نے اتنا سنیا نا تے صحابہ فرماندے سن سانو اس دن پتہ لگیا کہ صدیق اکبر ایویں صدیق نہیں بنے جنہ قرآن نو تے نبی نو اے سمجھ دائے انہاں ود کے کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں۔ گرامی قدر حضرات صدیق اکبر فرمان لگے کہ ہن حضور دے دنیا دا آخری ویلا آگے نبی کریم نے دنیا تو پردہ فرما جانا ہے۔ حاضرین محتشم آپ نے دن میں پریشان رہنا تے صدیق اکبر نے رات بھی پریشان ہونا۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام ایک دن ایک جنازہ پڑھا کے گھر آئے تھے، ویکھیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سر اقدس تے ام المومنین نے آپ نے کپڑا بندیا تے آپ ہائے ہائے پہ کر دیا نے۔ حضور نے فرمایا عائشہ خیر ہے یا رسول اللہ میرے سر دے اندر شدید درد ہے۔ نبی کریم نے فرمایا عائشہ آج میرے سر دے اندر بھی بڑا درد ہو رہا ہے۔ اس دن تو نبی کریم علیہ السلام دی مرض الموت جیڑی سی او حضور دی مرض الموت دا آغاز ہو گیا۔ سر درد نوجوانوں ود دا نبی کریم علیہ السلام دی سر تے شدت اختیار کر گیا کہ حضور علیہ السلام کو ہن اٹھ کے مسجد وال بھی نہیں جا جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا کہ صحابہ 7 کمیاں دا علیحدہ پانی لے کے آؤ۔ 7 کمیاں دا جڑے ویلے پانی لے کے آئے نا صحابہ حضور نے فرمایا انہوں ایک برتن دے وچ اکٹھا کر لو۔ صحابہ نے اکٹھا فرمایا تے نوجوانوں نبی کریم نے فرمایا اے میرے اوپر پانی انڈھیل دیو۔ پانی جڑے ویلے اوپر انڈھیلیا گیا نا تے حضور دے بخار دی شدت دے وچ کمی آئی۔ آج دی میڈیکل سائنس نے بھی دسیا کہ اگر بخار دی شدت ہوئے تے ٹھنڈے پانی دیا پٹیاں کیتیاں جان تے بخار دی شدت دے وچ کمی آندی ہے۔ طب نبوی دے وچ 1500 سال پہلے میرے نبی نے دس دیتا سے۔ نہیں بولے تو سبحان اللہ بھائی، ہاتھ چاہ کے بولو میں پتہ لگے سرکار دے جوندے جاگ دے عاشقاں چ بیٹھا جنوں اپنے نبی دی غلامی تے نازیو بولو سبحان اللہ۔ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نوجوانوں بخار دی شدت دے اندر تھوڑی جی کمی آئی نا، نبی کریم نے مولا علی نو بلایا۔ حضور نے فرمایا کہ علی جی یا رسول اللہ، فرمایا میں نو مسجد تک لے جاؤ۔ ایک بازو میرے نبی نے حضرت مولا علی دے کندھے تے رکھیا، ایک بازو حضرت قاسم بن عباس اپنے چچا حضرت عباس دے بیٹے دے کندھے تے رکھیا۔ کونین دے والی جڑے ویلے مدینہ طیبہ دی مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف لے کے آئے نا، حضور ممبر تے تشریف فرمانے تے صحابہ جمع غفیر صحابہ سارے میرے نبی دے سامنے بیٹھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ آج اگر کسی نے میرے کو کوئی اپنا حق لینا ہے تے وہ آج میرے کو لے لوے، قیامت نو میرے کو نہ پوچھیا جائے۔ آج کسی نے میرے کو بدلہ لینا ہے تے میرے کو آج لے لوے۔ اگر میں کسی دی عزت نو اچھالے ہے تے آج میری عزت حاضر ہے۔ اگر میں کسی دا حق کھاتا ہے تے میرا آج حق حاضر ہے۔ کسی نے کسی قسم دا بدلہ لینا ہے وہ آج میرے کو لے لوے۔ صحابہ رو رہے کہ نبی کریم کہنے دیا گلنا پہ کر دے لے۔
گرامی قدر حضرات ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ تساں بار بار نہ فرما دے، میں کدے بھی اٹھ کے نہ کھلوندا، مینوں انج لگدا سی کہ جویں یار دے حکم دی عدولی نہ ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ تساں فلاں دن میرے کولوں کچھ درہم ادھارے لے سن، مینوں او درہم واپس کر دیو۔ نبی کریم نے فرمایا مینوں یاد کراؤ میں کدوں لے سن۔ عرض کی یا رسول اللہ فلاں دن تہاڈے دروازے تے ایک منگتا آیا سی تے تساں فرمایا سی کہ کوئی صحابی ہے اس منگتے نو درہم دے دے میں انہوں بعد ہی کے واپس کر دے ماں۔ نبی کریم نے سنیا، حضور نو یاد آیا تے نبی کریم نے مولا علی نو فرمایا کہ علی اس صحابی نو اے درہم واپس کر دیتے جا دے۔ نبی کریم بار بار فرما رہے جنہیں میرے کولو حق لینے اپنا او آج ہی لے لوے، قیامت نو میرے کولو سوال نہ کرے آجے۔ اچانک نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ تساں جے آج بدلہ دینے تے ایک بدلہ میں بھی لینے۔ حضور نے فرمایا بولو۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک دن اسی جنگ تے جا رہے ساں تے تساں صفحہ درست فرما رہے سو تے یا رسول اللہ تسی نیزہ لے کے صفحہ درست کر رہے سو تے میں صف تو تھوڑا جیا باہر سے تے تساں میں نو نیزہ ماریا سی تے یا رسول اللہ میں اس نیزے دا بدلہ لین واسطے اج کھڑا ہویا۔ صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ عکاشہ اس جنگ وچ تو اس واسطے گیا سے کہ اپنی جان نبی تو وار کے آمیں تے اج اس سے نبی کو نو نیزے دا بدلہ پہ مانگ رہے۔ حضور نے فرمایا میرے عکاشہ وال انج نہ ویکھو جے میں اج بدلے نہ دیواں، جے میں عدل تے انصاف نہ کراں تے عدل تے انصاف کون کرے گا؟ گرامی قدر حضرات نبی کریم نے فرمایا کہ عکاشہ آ اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت عکاشہ نے عرض کی یا رسول اللہ اوہی نیزہ مگواؤ جیڑا تساں مینوں جنگ دے موقع تے ماریا سی۔ کونین دے والی نے فرمایا کہ جاؤ کوئی صحابی حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ دے گھروں اور نیزہ لے کے آؤ۔ گرامی قدر حضرات جڑے ویلے ہن نیزہ منگوایا جا رہا نا، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عکاشہ یا کہ اپنا بدلہ لے لے۔ ادھر جڑے ویلے سلمان فارسی سیدہ زہرا پاک دے گھرے آئے، آج بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا، اندروں سیدہ دی آواز آئی کونے؟ عرض کر دینے سیدہ تو آٹے بومے دا غلام سلمان آیا ہو۔ عرض کر دینے سیدہ ذرا نیزہ دے آئے۔ نبی کریم نے نیزہ منگے آئے۔ سیدہ زہرا پاک فرمان لگیا سلمان جی کیڑا کسے جہاد دے جڑے اے نیزہ کی کرنا ہے؟ نوجوان حضرت سلمان نے عرض کی تھی سیدہ حضرت عکاشہ نے نبی کو لو بدلا لینا ہے۔ نوجوان سیدہ نے نالے نیزہ دیتا۔ سیدہ زہرا پاک رو کے فرمان لگیا سلمان جی میرے پابندی طبیعت بڑی نصاب ہے، حضرت عکاشہ میرے نبی کو لو کیویں بدلا لیں گے؟ سیدہ زہرا نے نالے نیزہ دیتا، نالے امام حسن حسین نو بھیجیا تے رو کے فرمان لگیا جاؤ پترو، اے پترو جلدی جاؤ جا کے حضرت عکاشہ دے سامنے کھلو جایا گے تے آکھے آجے چاچا ایک دے بدلے 100 مار لے، ساڑھے نانے نو 9 ماری، ساڑھے نانے دی طبیعت بڑی نصاب ہے۔ نوجوان امام حسن حسین ڈر دے آرے ادھر جڑے ویلے حضرت عکاشہ وال صحابہ نے ویکھیا، حضرت صدیق اکبر سامنے آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے عکاشہ اج جنے نیزے مارنے نی اج مینوں مار لے، میرے یار نو نہ ماری، میرے نبی دی طبیعت بڑی نصاب ہے۔ حضرت بلال حبشی سامنے آ گئے، فرمان لگے عکاشہ میرے نبی نو نہ ماری، اج جنے نیزے مارنے نی مینوں مار لے۔ میرے نبی نے فرمایا ہٹ جاؤ اج بدلے میں آپ دیواں گا، واہ عدل انصاف والے محبوبہ جڑے ویلے نیزہ آیا میرے نبی نے فرمایا عکاشہ نیزہ مار لے۔ عرض کی تھی سونیا
جدو تسا ماریا سی اس ویلے میری کنڈ تے کپڑا کوئی نہیں سی عرض کی سونے ذرا کپڑا ہٹایا جے میرے نبی نے اپنی کنڈ مبارک تو کپڑا ہٹایا حضرت اوکاشا نے جڑے ویلے نیزہ چکیا چیخا دی آواز بلندی ہو گئی نوجوان جڑے ویلے حضرت اوکاشا نے نیزہ چکیا آپ نے نیزہ دبی تے سٹیا سرکار نو جفواریا نبی دی مورے نبوت ہونڈ رکھ دیتے ہیں نالے چمی جاندے نے نالے روئی جاندے میرے نبی نے فرمایا اوکاشا اپنا بدلہ لے لے عرض کی تھی کملی والی میری نسلہ تیرے نات قربانی ہو جان سونے او ہاتھ ٹوٹ جان جنہیں تینوں مارن میرے نبی نے فرمایا اوکاشا اج کیوں کی تائی عرض کی تھی کملی والی تیریاں گلہ تو پیا لگ سی ان جدائیاں دے ویلے آگے نے انہیں ہجر دے ویلے آگے نے انہیں کملی والے دے جان دا ویلے آگے ہیں مینو خیال آیا اوکاشا جان دیوار نبی نو جفوار لے کیونکہ میں سنیا ہے جیڑی چیز میرے نبی دے وجود نہ لگ جائے اونے تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہے عرض کی تھی کملی والے آمد بہانہ بنایا ہے نوجوانوں بابا بلے شاہ دی روح تڑپ گئی تے بابا بلے شاہ نے اس عشق دا ترجمہ کیتا تے آپ فرمانے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمے نائے راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاوے جکا دے عاشق دا سرے نائے کاماوا ناوا کربلا وے خدا گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال صحابہ اینی دا عشق کر دے دے اور نبی کریم علیہ السلام دی جڑے ویلے طبیعت ناساز ہو رہی حضور دی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کلوں اٹھ کے مسجد تک نہیں آیا جا رہا نبی کریم دی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی حضور نے فرمایا کہ صحابہ جاؤ کوئی جا کے میرے صدیق نو کہہ کے آؤ کہ میرے مسلح تے کھلو کے نماز پڑھاؤ گے سرکار کسے والو بھی کہہ سکتے سن صدیق والو کیوں فرمایا پتہ لگیا میرے نبی نے پہلے ہی دس دیتا کہ جڑا محمد تو بعد محمد مسلح دا وارث ہے انہوں صدیق اکبر آکھ دے جڑا غلام صدیق دو بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات حضرت صدیق اکبر ان جڑے بلے حضور نے حکم دیتا نا کہ نماز پڑھاؤ صدیق اکبر جڑے بلے نوجوانوں نماز آپ پڑھان واسطے تے آپ مسلح تے کھڑے ہوئے تے ایک کھڑکی نبی کریم علیہ السلام دے حجرہ انور چو مسجد نبوی دے وچو کھل دی سی نبی کریم علیہ السلام نے کھڑکی تو پردہ ہٹایا کہ میں ویکھاں کون جڑا صدیق دی امامت دا انکار پیا کر دے تے کون جڑا صدیق دے پیچھے نماز پیا پڑھدا ہے حضور نے جڑے ویلے نوجوانوں کپڑا ہٹایا نا تے صحابہ رب دی نماز پہ پڑھ دے منہ طرف کعبہ شریف کعبے وال منہ کیتا تے صحابہ نماز پہ پڑھ دے جڑے ویلے حضور نے کپڑا ہٹایا کھڑکی تو تے حضور نے ویکھیا نا ہو رہے چہرے دے نور دی لاٹاں نظری آئیاں نماز رب دی تے صحابہ مکھ یار دا نماز وچ پہ ویکھ دے نماز رب دی پڑھی جا رہے مگر مکھ یار والے لے چلا بابا بلے شاہ دے درباروں تے پھر جی آکھو سبحان اللہ نہیں بولے سبحان اللہ لیتے میں تو انہوں لے جا رہا سی تائید بابا بلے شاہ نے فرمایا نماز پڑھا کہ میں تیول میں کھا
کوئی یار دا فکر پیاری صحابہ رب دی نماز پڑھ رہے مگر مکھ یار دا ویکھ رہے نوجوانوں امام بخاری نے حدیث دی شرح کر دیا فرماندے نے کہ اگر صحابہ یار دا جڑے ویلے مکھ پہ ویکھ دے سن اگر حضور چند گھڑیاں ہور پردہ اگے نہ کر دے چہرہ انور دے تے صحابہ نے نمازاں توڑ کے یار وال دوڑ پینا سی حضور وال دوڑ پینا سی وہ اتنے اداس سن یار دے چہرہ ویکھن تو گرامی یہ قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ہنجڑے والے نوجوانوں بیماری شدت اختیار کرنے نہ نبی کریم علیہ السلام آپ نوجوانوں سر اقدس سیدہ زارہ پاک دی گودی دے اندر تھے آپ ٹھنڈے پانی دے اندر ہاتھ بگھونی ہے سیدہ زارہ پاک تے اپنے بابل دی پشانی تے پھیر دیا اچانک میرے نبی دی نگاہ اٹھی تے حضور نے دیکھا کہ سامنے جبریل کھڑے نے حضور نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دا پیغام لے کے آیا سونے یار رب فرما رہے ہیں ہن میرے یار دا کی حال ہے بولو یار سبحان اللہ تو انہوں پہلے دسے میں تو انہوں جگان والے پہنے نہیں پانا میں جلدی جلدی اپنے موضوع دی طرف جا رہا تھے میں انشاءاللہ العزیز تو انہوں جلدی جلدی اپنی گفتگو سنانی ہے تو تسی آپ ہی بولی جو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہن کی حال ہے جاؤ کسے دنیا دار کو لو پوچھو جدو اونا محبوب انہوں پوچھے تیرا کی حال ہے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال آپ دے جسم تے نوجوانوں کیڑے رہے اتنی شدت دی بیماری 18 سالہ دے بعد اللہ نے شفا عطا فرمائی تے ایک دن جبریل نے آ کے عرض کی تھی نبی اللہ ہونے کی حال ہے آپ نے فرمایا پہلے نہ لو مندہ ہی حال ہے نبی اللہ 18 سالہ دے بعد شفا ملیے تے فرمان دیو حال مندہ ہے تے آ فرمان دے نے کہ بیماری او چنگی سی رب روز میں نو پوچھ دا سی کی حال ہے جاؤ کسے محبوب والے کو لو پوچھو جدو اوہ دا محبوب انہوں پوچھے تیرا کی حال ہے حضور نو جبریل نے عرض کی تھی نا کہ یا رسول اللہ رب فرما رہے کی حال ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل جا میرے محبوب تے میرے مطلوب نو جا کے کہہ دے کہ سونے میں بڑا پریشان ہوں اللہ نے فرمایا سونے پریشانی کا دیئے جے زندگی دی لوڑ تے اسی زندگی لمبی کر دینے اسا کیڑا کدروں لین جانا ہے عرض کی تھی یا اللہ میں زندگی دی لوڑ نہیں میرا تے آپ تینوں ملن دل پیا کر دے یا رسول اللہ پھر وجہ کی ہے کیوں پریشان ہو کون ہے والی نے فرمایا عرض کی تھی یا اللہ میں اپنے تو نہیں میں نہ غلامہ تو دکھیا عرض کی تھی یا اللہ یا جو میں نہ چپے آواز سناوا اے گناہ کر دینے میں دعا کرا کے معاف کرا لینا عرض کی تھی یا اللہ میں بڑا پریشان آج جی میں انہاں بچھو چلا گیا انہاں نے گناہ تو باز نہیں ہونا عرض کی تھی یا اللہ میں نہ تو دکھیا اللہ نے فرمایا کملی والیا روینا سونے آئج کر لینے اسی 90 سال دی زندگی تیرا غلام اس دنیا دی اندر گزارے گا تیرے ملے اونے اس مرن تو 1 سال پہلے اگر توبہ کرے گا اونے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا عرض کی تھی یا اللہ ایک آدھا سودائے سال پہلے کنوں پتہ لگنے میں مر جانا ہے عرض کی تھی یا اللہ سستا کر دے اللہ نے فرمایا کملی والے جڑا مرن تو 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا اونے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا عرض کی تھی یا اللہ سستا کر دے اللہ نے فرمایا سونیا تو نہ روی جڑا مرن تو 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے گا اونے زندگی دے بھی سارے گناہ معاف کر دے گا عرض کی تھی یا اللہ انہاں وال نہ ویکھی
اپنی رحمت وال ویکھ سونیا میرے وال ویکھ اللہ نے فرمایا کملی والیا دکھی نہ ہووی سونیا انج کر لینے ادھی روح نکل جاوے ادھی باقی رہ گئے جدو اکھیاں بند ہو جان جدو زبان بند ہو جائے اس ویلے تیرا غلام دل چ شرمندہ ہی ہو جائے میں انہوں بھی معاف کر دیواں جدو اس ویلے کو تیرا غلام دل چ شرمندہ ہی ہو جائے میں انہوں بھی معاف کر دوں سنن لجپال نبی دا فرمان میرے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ جے میں نو سچی پوچھنا ہے تے محمد نو ایوی نہیں قبول بھئی تھک گئے ہوتے تقریر ختم کر دینے ہیں مسئلہ ایڈا کوئی نہیں تے جے سنن واسطے بیٹھے ہوتے بولی جو سبحان اللہ نالے جڑا خلا ہے تو تسی تھوڑا پورا کر دیو مہربانی کرو اگر محبت نہ سنن آئے ہوتے تھوڑا ذرا قریب ہو جو میں تاکہ گفتگو کرن چسانی ہو جائے عرض کی تھی یا اللہ میں نو ایوی نہیں قبول اللہ نے فرمایا سونیا پیچھے رہ کی گیا ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے اکھیاں بند ہو جائیں زبان بند ہو جائے اس ویلے کوئی دل چ شرمندہ ہی ہو جائے انہوں معاف کر دے گا عرض کی تھی یا اللہ وہ نے نا جنہوں نے قیامت نو توبہ کر کے تیری بارگاہ چونے تے کچھ اینی دے بھی نکمے ہونے نے جنہوں نے قیامت نو بغیر توبہ دے آ جانے یا اللہ میں انہاں واسطے پریشان ہوں اللہ نے فرمایا کملی والے سویا دکھی نہ ہووی اسی اج کر لینے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے جدو اکھیاں بند ہو جائیں زبان بند ہو جائے اس ویلے تیرا غلام دل چ شرمندہ ہو جائے انہوں تے میں معاف کر دیواں گا پر جڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دے آ گیا شفاعت کر دے وی میں انہوں بھی معاف کر دیواں جڑا بغیر شرمندگی دے آ گیا سونے تم شفاعت کر دے نہ سانوں بھی معاف کر دے بولا میرا مطلب یہ نہیں کہ اسی یہ سن کے تے گناہ کرنے شروع ہو جائیے یاد رکھیے گا اب تساں گناہ کر کے قیامت نو جانا ہے حضور دی بارگاہ جو پیشی ہونی ہے تے جے نبی کریم نے پوچھ لیا کہ انہیں تے میرا کلمہ پڑھے اسی بڑے یا رسول اللہ دے نعرے مار دے سو تے انہیں گناہاں چے زندگی گزار دیتی ہے تے اس ویلے کی جواب دے گے کی جواب ہوئے گا یار نو کیڑا منہ لے کے جاؤ گے تے کی منہ وکھاؤ گے بس اج عمال اینج دے کر کے جاؤ کہ اتھے جا کے شرمندگی نہ ہوئے اتھے جا کے تو انہوں نگاہاں جھکانیاں نہ پہن نوجوان سے بات یار پہ کڑی فرمان دینے اس دن بندیاں مک جاوے گی اس دن بندیاں مک جاوے گی تیری آکڑ دے مغروری اس دن کیا پاک محمد اے نئی امت میری نوجوانوں جیڑے ملے میرے آقا دے آخری میرا قریب آیا دروازہ کھڑکیاں سیدہ زہرا پاک نے پوچھیا آپ نے پوچھیا کون آیا ہے عرض کی سیدہ ایک عربی آیا نبی کریم دا پتہ لین آیا سیدہ فرمان لگی آیا والے کھلے آ جئی میرے بابا دی طبیعت بڑی نسازے نوجوانوں جڑے ویلے دوسرا دیا آیا دروازہ کھڑکیاں آواز ایک ربی آیا پینڈ آیا نبی کریم دا پتہ لین آیا سیدہ فرمان لگی آنے والے آئے کل آ جئی میرے بابا دی طبیعت بڑی نسازے جڑے ویلے تیسرا دیا آیا دروازہ کھڑکیاں پوچھیا کون عرض کی تھی عربی آیا پینڈ آیا میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ دھیے دروازہ کھول دے
پینڈو نہیں آیا اے او آیا ہے انہیں کدے اجازت نہیں ہو منگیا اے لوگاں دے بیڑے اجاڑ جاندہ ہے اے بستیاں اجاڑ جاندہ ہے اے پترہ کولو ماما کھولیں ہے اے پترہ کولو باپ لے جاندہ ہے اے پیو ماں کولو اولادہ لے جاندہ ہے بہنہ کولو ویر کھولیں ہے عرض کر دیا نے بابا کھولے میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ اے ملک الموت اسرائیل آیا ہے انہیں کدے اجازت نہیں ہو گیا اے تیرے پردے دی حیاء پیا کردہ ہے نوجوانوں جڑے ملے میرے نبی نے اجازت دیتی حضرت جبریل حضرت اسرائیل دے نال آئے حضرت اسرائیل حضرت جبریل دے اولے کھڑے نے عرض کی تھی کملی والے آئے اجازت اسرائیل روح قبض کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا اجازت نوجوانوں جڑے ملے حضرت اسرائیل نے میرے نبی نے سینے دے ہاتھ رکھے سرکار نے فرمایا اسرائیل بڑی تکلیف پیا دینا ہے عرض کی تھی کملی والیا میں تے اینی تکلیف کسے نو دیتی نہیں سونے میں تے اینی تکلیف دینا جی میں زندہ بکری دی کھالی اتار دیتی جاوے میرے نبی نے فرمایا اسرائیل آج جنی تکلیف دینی آج محمد نو دے لے میرے غلامانو نہ دیوی میرے غلامانو تکلیفہ نہ دیوی کیونکہ کپڑا پھٹے تے ترو پال گئے دل پھٹے کی سینہ سجن مانگے محمد بخشائے ایک ہی مرنا کی جینا نوجوانوں جڑے ملے حضرت اسرائیل نے میرے نبی نے روح قبض کی تھی صحابہ فرما دینے مسجد نبی مدینہ طیبہ دے وچوں اینی دی خوشبو آئی اسی کدے اینی دی خوشبو نہ سنگی نوجوانوں جڑے ملے سرکار دے وصال دی خبر مدینہ طیبہ دے اندر پھیل گئی کتاباں لکھ دیا نے جڑا صحابی کھڑا سی او دے کولو بیٹھا ہی نہ جاوے جڑا بیٹھا سی او دے کولو کھلوتا ہی نہ جاوے کئی صحابہ دے اکھاں دی بھی نہیں چلے گئی کئی صحابہ میرے نبی دے بھی ساتھی خبر سن کے فوت ہو گئے کونے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بھی ساتھی خبر ہونے ہونے مکہ المکرمہ دے اندر پہنچ گئی لوگ جوک در جوک مدینہ طیبہ والے آ رہے کیونکہ ٹر گئے دلدار دلانے وطنوں چکے محاورہ اجڑی بستی نظریہ اتن دیتی جدیاں گرامی قدر حضرات حضور دا وصال ہویا بات نو بالکل مختصر کرا آخری باتاں دے اجازت کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال پاک ہویا نا تے نوجوانوں ایک صحابی اپنے کھیتانوں پانی لگا رہے تے حال چلا رہے پتر نے آکے خبر دیتی کہ ابا جی حضور پردہ فرما کے نے اس دنیا تو صحابی نے مڑ کے پتر والی بھی نہیں ویکھیا اتھی آسمانہ والی ویکھے عرض کی تھی یا اللہ میں انہا اکھیاں دے نور نو کی کرنا جے انہا اکھیاں نو تیری یار دا دی ربا میرے کو لو اکھیاں دا نور واپس لے لے اتھی کھلو کے صحابی نبی نہ ہو گئی کئی صحابہ نوجوانوں فوت ہو گئے حضور دے وصال پاک دی خبر سن کے حضرت بلال حبشی دا اے حال ہو گیا آخری باتاں تے اجازت حضرت
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے حال ہو گیا کہ آپ مدینہ طیبہ دیاں گلیاں چ پھر دے چھوٹے چھوٹے بچوں نو سینے لگا کے روندے نے تے رو کے فرماندے نے بچوں میرے محبوب نو کسے نے ویکھیا بچے حضور دا نام سن کے روندے نے تے حضرت بلال حبشی دیاں چیخاں نکل جاندی حضرت بلال دا انہوں حضور تو بعد مدینہ طیبہ دے اندر اجنبی دا بلال مدینہ چھڑ کے جا رہا حضور تو باج حضرت بلال حبشی دا بھی مدینہ طیبہ دے اندر ہم دل نہیں لگتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہے نوجوانوں جنے ویلے مدینہ طیبہ چو پار نکلے ایک باری مڑ کے یار دے مدینے والے بیکھریا تے یار دے مدینے دیا کھجوران دے درخت نظری آئے تے خواجہ غلام فریدی زبان چھے آکھا تے بلال نے آکھے اچھی علمیاں اے لال کھجوران اے پات جنہ دے جس دمنا پریت ساڑی ساکو یادم نظر نیا گلیاں ساکو سجن تھی ونے ساکو ویڑا کھامن غلام فریدہ اوتھے بسنا جتھے یار نظر نہ آوے حضرت بلال حبشی مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہے کڑے ملے ملک شوما کے ڈیرے لگا لے نوجوانوں تینے بھی روندے ساری رات بھی روندیاں گزار دے عرض کرتے نے سونے آئے تیرا بلال پیاروں دائی کملی والیا بلال پیاروں دائی نوجوانوں ادھی رات ملے روندیاں آنکھ لگ گئی تے خواب چ کملی والے آگئے بلال قدمانوں جو فواریا نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا بلال میرے ناراض عرض کی تھی کملی والیا تیرے غلام آدمی غلام میرے نبی نے فرمایا بلال میرا مدینہ کیوں چھڑے آئی عرض کی تھی سونے آئے تسی نظری نہیں ہوتے گلیاں سنیاں لگ دیا میرے نبی نے بلال سینے نال لایا فرمایا بلال اٹھ مدینے آ جا میرا تینوں ملن جی پیا کردائی بلال دے نوجوانوں ادھی رات ملے آنکھ کھل گئی اس سفنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیا باوا ڈر دی ماری آنکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاوا حضرت بلال حبشی ادھی رات ویلے مدینہ طیبہ والے ٹر پہ عرض کرتے نے سونے آئے تیرا بلال پہ آئی کملی والیا بلال پہ آئی نوجوانوں میں بات مختصر کرا حضرت بلال حبشی مدینہ طیبہ دے اندر آئے مسجد نبوی دے اندر آگئے مدینہ دیا گلیاں چکوہران بچ گیا آج نبی دا بلال آیا ہے نوجوانوں لوگ مدینہ طیبہ والوں مسجد نبوی شریف والے جا رہے بلال نبی دی قبر رو کھلاوا مارے عرض کی تھی سونے آئے دنیا سنجی ہو گئی کملی
والا دید کرا دے بلال آیا ہے نوجوان حضرت بلال افشداروں کی نار رہی جا رہے صحابہ کی بار مسجد نبوی چھ بیٹھ کے پیروں دینے صحابہ کہنے لگے بلال او اذان سنا دے جڑی نبی نو سنا دارے آئے حضرت بلال فرمان لگے صحابہ تسی نبی وخا دیو میں اذان سنا دینا اگے اذان پڑھنا رہا اذان والا بھی خدارے آئے حضرت امام حسن حسین کا زمان جب ہمارے آئے حضرت امام حسن حسین حضرت بلال افشدہ دامن پکڑے آئے تے آپ فرمان لگے چاچا بلال او اذان سنا دے جڑے نانے نو سنا دارے آئے بلال نبی دے دردریانو سینے نال لایا نبی دے ممبر دے سامنے کھڑے ہو گئے آپ نے اذان شروع کر دیتی اذان پڑھ دیا آپ نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ چیخا دی آواز بلندی ہو گئی بلال نے آنکھ کھول کے وکھیا نبی دا ممبر خالی نظری آیا بلال چیخ مار کے بیوش ہو گئے تین دن دے بعد ہوش آیا نوجوانوں سواری تے بیٹھ کے ملک شام ٹور پہ مڑ کے یار تے روزے والے ویکھے یار تے رو کے فرمان نے ہجر تیرا کے پانی منگے تے نہ خون نہ دے گیڑا جی کرنا ہے تینو کول بٹھا کے کہ میں درد پرانے چھیڑا گرامی قدر حضرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت انہوں نے نبی مدینہ دیاں گلیاں چ نظری نہیں نہ آؤندے تے انہوں نے مدینہ بھی سن جا اللہ بڑا طویل بڑی طویل داستان اگر عرض کرنا تے الحمدللہ وقت درکار ہے مگر تسی اٹھ کے بار بار جائی جا رہے ہو مہربانی کرو میں تھانوں سنان واسطے آیا قبلہ شاہ صاحب میرے بڑے محترم نے آپ نے مینوں حکم کیتا میں آپ دا حکم میرے سر متھے دیا مینوں حکم فرمایا تے میں حاضر ہاں تے تسی محبت نہ سماعت کرو مہربانی بار بار جڑا تسی اٹھ کے جاندے ہو اے محفل دا ذوق خراب ہوندا ہے تے آخر تے قبلہ شاہ صاحب دی طرف جس طرح مینوں حکم ہویا میں حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ احباب دی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا توجہ ہے ایک دفعہ بولو سبحان اللہ اے شاہ صاحب تشریف فرمانے اسی اور بھی معاملات الحمدللہ ملاقات ساڑی ہوندی رہندی میں پہلے آپا باب نے تعارف کرایا سی کہ جدوں میں ابتدائی تقریر کرنی شروع کیتی ہے سنا توڑے منصورہ پنڈ اوتھے میں آیا سی قبلہ شاہ صاحب دی دعوت میں حاضر ہویا سی آپ دے حکم تے تو جڑیاں میریاں اولین تقریراں اور میرے الحمدللہ اولین اساتذہ وچوں نے قبلہ شاہ صاحب دے آپ دے جڑے حکم تے آپ دے مشورہ جات دے نال الحمدللہ میں اے اپنی جڑی خطابت دا آغاز کیتا تو آپ دا میں بڑا شکر گزار اور میرے استاد بھی تے آپ دی دعاواں دا صدقہ الحمدللہ اج میں تے بیٹھا تے ہن اے ہر محفل تے اسی الحمدللہ دیگر محفلاں تے بھی ساڈی ملاقات ہوندی رہندی ہے تے اے مینوں بعد چ علماء نہ دین کے حافظ صاحب دوسری محفلاں تے بھی آندے سبحان اللہ اینی بولدے نے تے اے میری مسجد والے تواڈے کولوں بولے نہیں ماشاءاللہ جتنا صبح شاہ صاحب تواڈے کولوں سبحان اللہ کڑواندے نے ایک دفعہ مینوں بھی ہاتھ چاہ کے بول کے بخاؤں سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے سارے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات بڑا مشہور و معروف واقعہ تسی کئی مرتبہ سن چکے ایک دفعہ پھر سماعت کرو نبی کریم علیہ السلام ایک مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے یہ روایت امام دارمی نے سنن دارمی دے اندر نقل فرمائی پہلی حدیث پاک آپ نے یہ لکھی نام نہیں لکھیا مگر میں علماء نو سند جان کے یہ حدیث پاک آپ آپ گوش گزار کر رہے ہیں کہ حضور ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تھے سامنے ایک بڑا سونا جان نوجوان آیا
اتنا خوبصورت نوجوان کے حضور نو سونا لگا نبی کریم اپنے گھر تشریف لے کے آگے تے آپ نے سجدے چ سر رکھیا حضور نے روح رب دی بارگاہ چ عرض کی یا اللہ ایڈا سونا بنایا ہی تو دوزخ دا بالن بنان واسطے بنائے انہوں محمدی غلامی عطا کر میں انہوں جنتی چلے کے جاؤں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد میرے نبی دی دعا دلہن بن کے نکلی تھی حضرت داہیہ قلبی دے سینے چ جا کے لگی اتنے خوبصورت سن کہ کتابہ لکھ دیا نے کہ آپ دے قبیلے دیاں عورتاں اپنے دروازے دے پیچھے چھپ کے آپ دا رستہ اڈیک دیا سن کہ کدوں او گزرے تے او دی دید کریے قبیلے دے سردار حضور نے دعا فرمائی تے صبح روندے حضور دی بارگاہ چاہے تے عرض کی تی یا رسول اللہ میں نو پیغام سنو جڑا توڑے خدا نے تو دے کے بھیجیا نبی کریم نے اپنی رسالت خدا دی وحدانیت دا پیغام سنایا تے حضرت داعیہ قلبی روئی جا رہے حضور نے فرمایا رونا کیوں ہے یا رسول اللہ میں نو ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا میں تے گناہ گاری بڑا میں تے انہیں گناہ کی تیرے یا رسول اللہ تیرے رب نے میں نو معاف نہیں کرنا حضور نے فرمایا کہ تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب دے نال ایگریمنٹ ہے جیڑا میرا ہو جائے انہوں کچھ نہیں کہنا تو ایک بار میرا کلمہ پڑھ حضرت داعیہ قلبی نے کلمہ پڑھیا روئی جا رہے حضور نے فرمایا رونا کیوں ہے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دا سردار اسی بچیاں نو چنگا نہیں سمجھی دا تو یا رسول اللہ میں اپنے انہا ہاتھاں دنال اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں دفن کر چکے حضور نے سنیا تے اگھا چتھو آگے جبریل آئے تے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں انہوں فرما دیو اگے تو نہ کرو تو جا پچھلے محمد عربی دے صدقے معافی جا یار دے صدقے تنو معافی دے دی حضرت داعیہ قلبی نے اتنا سنیا پھر روئی جا رہے میرے نبی نے فرمایا رونا کیوں عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا او یہ سنا یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا تے میں دور کسی سفر سے جا رہا تجارت واسطے دوسرے ملک کئی سالہ واسطے جا رہا اپنی بیوی نو آکھے پتر رویا تے رکھ لئی بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کر دے یا رسول اللہ میں اتنا کہہ کے چلا گیا کئی سالہ دے بعد جڑے ویلے میں گھر واپس آیا نا تے میں اپنے گھر دا دروازہ کھڑکایا تے اندروں نکی جی تے سونی جی آواز کون یا رسول اللہ ایک چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولیا او بچی میرے والتے میں او دے وال پیا ویکھاں اتیانو پیوہاں تے مانی وکھرے ہوندے وڈی تے دیاڑے گزرے نے جن اتیاں دے باپ سر تے جیوں دے نے او اپنے جوان بھائیاں کلوں عید دے کپڑے نہیں مانگ دیاں او بڑے پیوہاں کلوں مانگ دیاں نے انہوں نے پر رسول اللہ او بچی میرے وال ویکھے تے میں او دے وال پیا ویکھاں تے بچی میرے وال ویکھے کہنے لگی تو کون ہے تے میں انہوں پوچھا تو کون ہے بچی کہنے لگی تینوں نہیں پتا میں گھر دے مالک دی دھیاں یا رسول اللہ انہیں اتنا آکھیا تے میرے لبا جو نکل گیا جو تو مالک دی دھیاں تے پھر گھر دا مالک تے پھر میں ہی عرض کی تھی یا رسول اللہ کہنے لگی میں بابا کتھے ڈر گیا سے میں تیری علاوہ دیکھ دے رہی موئے کھلو کے آوازہ مار دی رہی عرض کی تھی کملی والے بچی کہنے لگی میں بابا دو لوگاں دے باپ پترہ نال پیار کر دے رہے میں بابا میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی بڑا غصہ آیا اپنی بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو جا کے پوچھیا کون سونے آئے دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی میں داعیہ ماری نہ داعیہ تیری بیٹی داعیہ اپنی ماں دی جان عرض کی تھی کملی والے بچی والے ویکھا میرے خون اولا ماریا دل کی تا بچی نو سینے نہ لالوال پھر خیال آیا لوگ آیا کھنائے شادیاں دفن کر دریائے اپنی بیماری سینے نہ لا کے رکھے آئے عرض کی تھی کملی والیا میں بیوی نے آکھے نو تیار کر میں نو دفن کر کے آوا کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی
صاف کرتی ہے مینوں لے آ کے پانی پلاندی ہے کہندی ہے بابا بڑے سالاں دا تھکیا آیا ہے آجا گھر چلنے باقی دا کم کل کر لواں گے عرض کیتی کملی والے میں قبر تیار کردا رہیا جڑے ویلے قبر تیار ہوئی بچی لینے آئی میں بچی نو قبر چ دھکا ماریا بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں اونے نکل کے ہاتھ جوڑ لے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا مرینا بابا تیریاں نماوے اٹھدی رہیاں وچ کھلو کے آوازاں مارتی رہیاں عرض کیتی کملی والے میں پٹھی باندھا رہیا بچی نے نیچے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی بابا تیری صورت میں کے زندگی گزار دیواں گی بابا ماری نہ عرض کیتی کملی والے مٹھی باندھا رہیا بچی ترلے مار دی رہی بچی کہنے لگی بابا مینوں مار کے جڑائی پر جاندی بار دس جا میرا قصور کی عرض کیتی کملی والے درس نہیں آندا عرض کیتی سونیا میری راتاں دی نیندر مک گئی میرے دناں دی آرام مک گئے نی اج بھی رات نو لیٹنا اس بچی دی آوازاں کنا چی ہوندیاں نے اودیاں بابا بابا دی آوازاں ہوندیاں نے عرض کیتی کملی والے بچی جڑے ویلے دفن ہوندے نیڑے آ گئی اونے ویکھیا باپ نو تے درس نہیں آوندا بچی نے رو کے آسمان ول ویکھیا عرض کردی ہے ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے اونے آ کے تیاں دے سینوں تے چادراں دینیاں نے اونے تیاں دیاں لاجاں رکھنیاں نے بچی رو کے کہنے لگی میں آنے والیا میں ذرا جلدی آ جا تیاں مر چلیاں نے میرے نبی دیاں یکا جے چھم چھم اتروں نے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں مسجد نبی دیاں دیواراں چوں پانی نکل آیا صحابہ فرمایا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو روانہ ہے میرے نبی نے رو کے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جیڑی محمد یا اڑی کا کرنی ٹر گئی حضور نے فرمایا دائیا ایک باری پھر دی گل سنا دو مرتبہ گل سنی میرے نبی نے فرمایا ایک باری پھر سنا تین مرتبہ گل سن کے میرے نبی نے فرمایا اتیاں نال پیار نہ کرنا والے آؤ میں تونوں تیدی شان سنا حضور نے فرمایا جنہوں رب دو یا تین بیٹی عطا کرے میری سنت سمجھ کے بیٹی نال پیار کرے فرمایا جو تو جوان ہو جائے انہوں نکاح کر دے قیامت نو حضور نے فرمایا محمد جنتی چکینا نیڑے ہونے کا جنہ شہادت دی انگلی تنال دی انگلی یعنی جنت دی ٹکڑ بنا لیتا واہ کملی والیا سونے تو آیا تھی اس عورت جیدہ مقام مرتبہ ہے ہی کوئی نہیں سی معاشرے دے اندر سونے انہوں نے جنتہ دی ٹکڑا بنا دیتا حضور نے فرمایا جیڑا امتی پیار کر کے وہ نکاح کر دے بھی اپنی بیٹی نہ قیامت نو محمد دے نیڑے جنتی چھوڑے گرامی قدر حضرات سونا آیا تھے بیٹیاں نو عزتاں ملیاں کملی والے تشریف لے کے آئے تھے ماں بہن بیٹی عورت نو مقام ملیا میں تینوں یہ پڑھنا ہونا جس ویلے تشریف لے آیا